اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر نے اس نماز کی وصیت ضرور کی ہے. سب سے پہلے جس چیز کی وصیت ملتی ہے وہ نماز کی وصیت ملتی ہے. توجہ کریں ظالم ہوتا، یعنی ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے مولا کے قول کو مانیں. ٹھیک ہے، صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ ہم جو مولا کے چاہنے والے ہیں ایسا مطلب یہ نہیں کہہ سکتے. یعنی آپ اس طریقے سے ملوے آپ میں آ جائیے، بہترین طریقے سے آپ روزہ کیجیے، نام روپے لیجیے اور ان کا قصیدہ بھی پڑھیے. توجہ کریں نا، لیکن ان کے قول افعال، ان کی سیرت اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس سچے محب کی فہرست میں نہیں جا سکتے جو کہ اہل بیت علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں. توجہ کریں نا، یعنی ضروری یہ ہے کہ انسان سچے اعتبار سے جو مومن بنے، اور سچے اعتبار سے تبھی انسان مومن بن سکتا ہے جب اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرے. اگر اہل بیت علیہ السلام کی پیروی نہیں کرتا تو یقیناً پیروی سے مراد ان کی سیرت ہے، ان کے کردار کو اپنے کردار میں ڈھالے. یہ وجہ ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا اخلاق جو بہت اچھا ہو، جس کا مینر بہت اچھا ہو، اور جو اسکول کے تمام قوانین پر پابندی کرتا ہو، عمل پیرا ہو، تو اس کو جو ہے اچھا اسٹوڈنٹ کہتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ وہی اسٹوڈنٹ سارے بچوں سے زیادہ اگر نمبر لائے تو مطلب ٹیچر بھی یہ کہنے پر آمادہ ہوتا ہے کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. توجہ کیجیے گا، پرنسپل بھی کہتا ہے تمام مجمع والوں سے کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، میں اسے پڑھاتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا یہ شاید سارے ہر جگہ ہوتا ہے. اگر کوئی ایک بچہ تیز ہے پڑھنے میں، جس کا نمبر بہت اچھا آتا ہے، جو محنت والا ہوتا ہے، جو اسکول میں ٹاپ کرتا ہے، تو اب اسے انعام و اکرام سے بھی نوازا جاتا ہے. پرنسپل بھی کہتا ہے کہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر بھی کہتا ہے کہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. لیکن ایک اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے کہ جو اچھے نمبر نہیں لاتا، جو اسکول میں فیل ہوتا ہے، تب اسے ٹیچر بھی پریز کرتا ہے، پرنسپل بھی نہیں کہتا ہے میرا اسٹوڈنٹ ہے. لیکن جو اچھا نمبر لاتا ہے تو اس کو پرنسپل بھی کہتا ہے یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. توجہ کیجیے گا، بس یاد رکھیے گا، اپنی محبت کو اسی وقت کامیاب سمجھیے گا جب آخرت کا میدان ہوگا. اہل بیت علیہ السلام جب ہمیں دیکھیں گے اور یہ کہہ دیں یہ میرا چاہنے والا ہے تو اپنی محبت کو کامیاب سمجھیے گا. وَإِلَّا اگر اہل بیت یہ دیکھ کر کے اپنے منہ کو پھیر دیں تو ظاہر سی بات ہے تو ہرگز بھی آپ اس فہرست میں شامل نہیں ہو سکتے کہ جو محب اہل بیت علیہ السلام کے سچے معنوں میں ہیں. ایک صلوات پڑھیں.
کے لیے گزارنی ہے تو ہماری زندگی کامیاب ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس زندگی کو اپنے نفس کے لیے گزارا ہے، اپنی خواہش کے لیے گزارا ہے، اپنی آرزو کے لیے گزارا ہے، تو ہماری زندگی کامیاب نہیں۔ زندگی تبھی کامیاب ہوگی جب ہم اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے گزاریں۔ اور اللہ کی رضا کس چیز میں؟ سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے، اچھا اتنے افراد ہیں، ابھی میں ایک سوال کروں، بات بلانی ہو جائے گی، کہ یہ بتائیے کیا آپ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ سب کہہ رہے ہیں نا، یہاں بے شک اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن کبھی سوچا آپ نے کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہیے؟ نہیں جانا، چونکہ ہم نے خواہ غفلت میں اپنی زندگی کو گزار رکھا ہے، کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمیشہ ہماری زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ بندے راضی ہو جائیں، لوگ راضی ہو جائیں، پیسے والے راضی ہو جائیں، قدرت والے راضی ہو جائیں، لیکن جو سب سے بڑا قدرت والا ہے، جو اللہ کل شیء قدیر ہے، جس کا اختیار میں سب کچھ موجود ہے، ہم نے کبھی اس کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور یاد رکھیے اگر اللہ راضی ہو گیا تو دنیا کے تمام اختیارات جو آپ کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ جس سے راضی ہوتا ہے تو قرآن کی آواز بند کر کے دیتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، یعنی اللہ خود آواز دیتا ہے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف اور اللہ کی رضا کس چیز میں ہے؟ اللہ کی رضا کوئی الگ سی چیز میں نہیں ہے کہ اللہ جو ہے کوئی بہت بڑا کام کریے تب راضی نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کی رضا کسی حلال اور حرام کی پابندی میں ہے۔ جتنا آپ حلال کی زندگی گزاریں گے، محرمات سے پرہیز کرتے چلے جائیں گے، اتنا ہی اللہ آپ سے راضی ہوتا چلے گا۔ کوئی الگ سی شے نہیں ہے، اور اللہ نے اپنی رضا کو بتا دیا بھائی یہ حلال ہے، اس کی پابندی کرو تو میں تم سے خوش ہوں گا، یہ حرام ہے اس سے گریز کرو، پرہیز کرو تو میں تم سے راضی ہوں گا۔ تو الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اتنی حلال اور حرام کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ کو راضی اگر کسی نے کیا ہے تو کربلا والوں نے کیا ہے، اور کربلا والوں میں سب سے زیادہ جس نے جو اللہ کو راضی کیا ہے وہ شریعت الحسین جناب زینب سلام اللہ علیہ
یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ یہ سے کہتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ جو قید میں رہ کر کے بھی ایسی عبادت کرتے ہیں کہ جو واقعی اپنے آپ سے ایک مثال ہے. اور سجاد علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جناب چونکہ آپ زینب کے اندر ہمت و طاقت نہیں بچی ہے کہ زینب کھڑی ہو کر کے بلند ہو کر کے اللہ کی عبادت کر سکے. کیونکہ میں اپنے آگے کا کھانا پینا ان بچوں کو دے دیتی ہوں جو پہلے زندہ کی اللہ اکبر. اور ہم اس زینب سلام اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں کہ جو قوت توانائی نہ رکھتے ہوئے بھی زندان میں قید ہوتے ہوئے بھی عبادت کر رہی ہے. اللہ کی عبادت سے کافی نہیں. تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں ہم تو آزاد ہیں ماشاءاللہ سے ہم لوگ مضبوط ہیں. کیا ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم مسجدوں میں نہیں جا سکتے؟